حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں علم کا شہر ہوں تو پھر علی دروازہ ہے. علی باب علم کے، شہر علم کے باب علی ہے. امام سفوری کہتے ہیں ایک دن نا حضرت جبریل امین انسانی شکل میں مولا علی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. کون؟ حضرت جبریل علیہ السلام. حضرت جبریل امین کھڑے ہوئے انسانی شکل میں، تو کہنے لگے علی یہ بتائیے کہ جبریل اس وقت کہاں ہے؟ انسانی شکل میں مولا علی سے پوچھتے ہیں. تو کچھ جو آج کل ہمارے شاگرد حضرات پڑھ جاتے ہیں نا تو وہ ذرا جلدی کرتے ہیں جواب دینے میں. بڑوں کو جب جواب بھی دینا بزرگوں کو تو جواب میں بھی آداب کا خیال ہونا چاہیے. اگر آپ کو سوال آتا بھی ہو تو پھر بھی اس میں آداب کا خیال آپ رکھیں گے. آپ فٹافٹ نہیں کہہ دیں گے کہ جناب یہ اس کا جواب ہے، یہ معنی ہے، فوراً نہیں آپ کہہ دیں گے. آپ اس میں بھی آداب کا خیال کریں گے. حضرت جبریل امین نے جب کہا نا کہ بتائیے جبریل کہاں ہے، تو حضرت علی فوراً بھی کہہ سکتے تھے آپ ہی تو ہیں جبریل. یہ فٹافٹ کہہ سکتے تھے، اسی وقت ساری بات ختم ہو جاتی. لیکن بزرگوں سے بات کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ طور طریقے ہوتے ہیں جو اللہ ماشاءاللہ آج کل لوگوں میں نظر نہیں آتے. کچھ طور طریقے ہیں، کچھ سلیقے ہیں، کچھ جو ہیں وہ اس کے خاص نقطہ نظر ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا نا کہ جبریل امین کہاں ہے اس وقت، تو حضرت علی نے پہلے اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا، پھر دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر آگے دیکھا، پھر پیچھے دیکھا. جواب فٹافٹ تیار تھا کہ آپ ہی تو ہیں، لیکن ایسے جواب نہیں دیا. فرمانے لگے جناب نہ تو اس وقت حضرت جبریل مشرق میں ہیں، نہ مغرب میں ہیں، نہ شمال میں ہیں، نہ جنوب میں ہیں، نہ 7 زمینوں میں ہیں، نہ آسمانوں میں ہیں. پھر بھی یہ نہیں کہا کہ آپ جبریل ہیں. فرمانے لگے بھئی زمینوں آسمانوں مشارق مغارب میں تو کوئی نہیں، تو یہاں آپ جبریل ہیں یا میں جبریل ہوں؟ دونوں میں سے ایک ہے. تو حضرت جبریل امین مسکرائے، فرمانے لگے نہیں آپ تو علی ہیں، جبریل تو میں ہی ہوں. آپ علی. دیکھیں نا بہت سارے لوگ سوال کا جواب دیتے ہیں پر وہ آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن نماز 4 رکعتوں کی تھی تو حضور نے 2 پہ سلام پھیر دیا. تو صحابہ سے پوچھا میں نے کتنی پڑھی ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ زیادہ پتہ تو آپ کو ہی ہے پر ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے 2 پڑھائی ہے. یہاں ایسے کرتا ہے کوئی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یعنی 1 منٹ سے پہلے امام غزالی ایک درویش کے مرید ہو گئے تھے تو بہت بڑے عالم تھے. آپ کو پتہ ہے عالم آدمی کا مرید ہونا اللہ خیر کرے کسی کرامت سے کم نہیں ہوتا. بڑا مشکل ہوتا ہے وہ کسی کی غلامی کرے، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، مطلب کٹھن ماحول ہوتا ہے. تو امام غزالی بیعت ہو گئے تو مرشد نے پہلا وظیفہ یہ بتایا کہ کسی پر اپنے علم کا اظہار نہ کرنا. ہاں اپنے علم کا اظہار، آپ اس کو آسان وظیفہ سمجھتے ہیں؟ یعنی علم ہو بھی تو بندہ اظہار نہ کرے، بدعزمی ہو جاتی ہے. تو بدعزمی ہو جاتی ہے، نیند نہیں آتی. 2-4 لفظ جو بندہ پڑھ کے آتا ہے نا اس کو تو نیند نہیں آتی کہ میں پڑھا لکھا ہوں تو میں بتاؤں نا. تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے وہ آداب سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ امام غزالی کے شیخ نے کہا علم کا اظہار نہ کرنا یہ پہلا وظیفہ ہے. شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں مجھے میرے ماموں حضور غوث پاک کے پاس لے گئے تھے تو جاتے ہوئے میرے رستے میں خیال آ رہا تھا میں الحمدللہ خود پڑھا لکھا ہوں. کہ جب انہوں نے جا کے پیش کیا نا غوث پاک کی بارگاہ میں کچھ دیں تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے بھرے ہوئے پیالے میں کیا ڈالوں؟ پہلے ہی پھول ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں. تو فرماتے ہیں پھر میں اگلی دفعہ گیا تو غرور علم کو توڑ کے گیا. تو پھر میں غوث اعظم کی بارگاہ میں بیٹھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مجھے جھولی بھر کے خیرات عطا فرمائی. یاد رکھ. تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اظہار نہیں کرنا علم کا. تو بس ایک دن بیٹھے بیٹھے نا ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آیا. انہوں نے بزرگوں سے مسئلہ پوچھا، میرے مرشد سے. امام غزالی کہتے ہیں میرے پیر سے مسئلہ پوچھا تو وہ کہنے لگے بھئی مجھے نہیں اس سوال کا جواب آتا. حضرت صاحب نے کہہ دیا مجھے نہیں آتا. کہتے میں قریب تھا، میں نے اس بندے کو بلایا، میں نے کہا مجھے آتا ہے جواب، میں بتاؤں؟ تو کہتے ہیں شیخ فرمانے لگے غزالی تیرا کیا خیال ہے مجھے نہیں تھا جواب آتا؟ تو تجھے آزمانے کے لیے کہا تیری ابھی میں نہیں نہ گئی تو کوئی نہیں میاں پھر ابھی تو رستے میں ہی رہے گا. فٹافٹ لوگ کہتے ہیں. ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے. ایک بات یہ کہ ان سے محبت کرنی ہے، دوسری بات یہ کہ ان کی سیرت. پہلی بات زندگی میں ادب بڑا کیا مولا علی شیر خدا، بڑا ادب کیا. حضرت علی کہتے ہیں میں نے نبی پاک سے ایک سوال پوچھنا تھا تو میں نے 14 دن انتظار کیا. یعنی سوال جو ذہن میں آ جائے تو نمبر پاس ہوتا ہے تو 14 منٹ انتظار ہوتا ہے. میں نے تو گھنٹے کا ہی نہیں.
یعنی 14 منٹ بھی بندے انتظار، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر پیر صاحب فون نہ ریسیو کریں تو وہ متکبر ہے، اگر وہ فون نہ اٹھائیں تو پھر یہ ہے کہ اب دین کی بات کس سے پوچھیں جی ہم، پھر ہمارے پاس فلسفہ ہے. کہتے میں نے 14 دن انتظار کیا. کیا؟ مولا علی فرماتے میرے دل میں خیال تھا کہ کوئی اور آ جائے اور جو میں بات پوچھنا چاہتا ہوں وہ نبی پاک سے پوچھ لے، وہ حضور سے پوچھ لے تو میرا بھی چلو معاملہ بن جائے گا. اب ان سے زیادہ کو بے تکلف تو نہیں تھا نا نبی پاک کی بارگاہ میں، جھٹ پوچھ سکتے تھے. 14 دن کہتے 14 دن کے بعد بندہ آیا، وہی سوال پوچھا جو میں نے پوچھنا تھا. تو کہتے ہیں حضور جواب اسے دے رہے تھے اور دیکھ میری طرف رہے تھے، جواب اسے دے رہے تھے اور توجہ حضور کی میری جانب. ایک ان کی زندگی میں ادب بڑا ہے. دوسری بات یہ کہ گہرا علم ہے مولا علی کا. ہمارے ہاں لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے علماء ہیں، لیکن بعض جگہ پہ علم بڑا سطحی سا ہے، سطحی سا. یعنی ساری زندگی جس بندے نے علم پڑھا ہے وہ گہرائی تک نہیں اترا، یعنی اس پر عمل نہیں کر سکا. تو اگر میرا علم مجھے نفع نہیں دے رہا تو میرا علم کسی کو کیا نفع دے گا. حضرت علی کا علم گہرا تھا، سیانہ علم تھا، گہرائی والی بات کرتے تھے، بڑی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے تھے اور بڑے زیرک تھے، دانا آدمی تھے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ. اور آپ کا فہم و فراست نرالا تھا. ایک شخص نے کہا جی میں نے ترس کھا کے ایک عورت سے شادی کیا، وہ بوڑھی تھی، ترس کھا کے نکاح کیا. میں جوان، وہ بوڑھی ہے، پر میں قریب جاتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. وہ بڑی جگہ پہ گیا ہوں پر میرا مسئلہ نہیں حل ہوتا، حالانکہ وہ لاوارث تھی اور شادی نہیں اس کی ہو سکی. تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے بی بی کو میرے پاس لا، عورت کو لا. وہ لائے تو آپ فرمانے تیرا نکاح نہیں ہوا؟ کہنے لگی نہیں. فرمایا سوچ لے. چپ کر گئی. فرمایا کوئی گناہ کیا ہو؟ خاموش ہو گئی. کہنے لگی میں نے میرا آغاز تھا جوانی کا تو میں نے ایک ناجائز بچہ پیدا کیا، پھر اسے پھینک دیا، آبادی میں پھینکا. تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے یہ تیرا وہی بچہ ہے. چونکہ جو اس نے کیفیات بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان ماں بہن جو اس کی ہوتی ہے نا، کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ نے فطری جذبے رکھے ہوتے ہیں. تو وہ کوئی حیوان ہو تو بات اللہ کہ اگر انسان ہو تو وہ مطلب انسان ماں کے سینے سے لگ بھی جائے تو اسے شفقت کا رنگ تو نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ جذبات پیدا ہو سکتے نہیں. بیٹی سینے سے لگ جائے تو وہ والے جذبات اس میں آ. تو حضرت علی شیر خدا کا علم بڑا باریک. تو آپ فرمانے لگے میاں وہ جو تیرا اس کے اوپر ترس آیا نا، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ تیرا اس سے کوئی ازل سے رشتہ ہے، لہذا تمہارا نکاحی منعقد اتنا گہرا، سیانہ اور پیچیدہ، یعنی باتوں کی گہرائی تک. آج ہمارے بہت سارے میری طرح کے لوگ تقریر کرتے ہیں تو وہ عوامی نفسیات کے مطابق بات نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم جو تقریر رٹ کے آئے ہیں وہ تو ہم نے تو علم ظاہر کرنا ہے. اور نعرہ لگوانا بڑا شوق ہے، جب تک وہ مطلب لوگوں میں شوق نہ پیدا ہو پھر بعد میں گفتگو ہوتی ہے آج میں جلسہ لوٹ لیا. تو میں کہا کرتا ہوں کہ جلسہ لوٹا نہیں جاتا، جلسے میں تو کچھ لٹایا جاتا ہے، علم دیا جاتا ہے، فہم دیا جاتا ہے، شوق دیا جاتا ہے. تو یہ کیا مطلب بات ہو؟ تو گہرا علم تھا. چوتھی بات، علم بھی تھا اور تقوی بھی تھا، پرہیزگاری بھی تھی. جب آپ خلیفہ تھے نا، امیر المومنین تھے، امیر المومنین. آپ میں چلو صوبائی وزیر کی بات نہیں کرتا، آپ کسی نا ہلکے سے، جو وہ ہمارے پاکستان میں عہدے بہت زیادہ ہیں، تو جس کو کوئی ہلکا سا نا چلو پرانا ورکر ہے تو کوئی دے دیتے ہیں، اس کو بھی مل جائیں تو 15 کو ووٹ تو اس کے بھی کہیں نہیں گئے مبارکباد کے. اللہ اسے پوچھیں کہ تیرا اصل میں کام کیا ہے تو کام کوئی بھی نہیں ہوتا اس کا، بورڈ لگ جاتے ہیں. بہت کیا بات ہے جناب، موج بن گئی. حضرت علی امیر المومنین تھے اور کوفے کے چوک میں کھڑے تھے، کوفے کے چوک میں، اور فرما رہے تھے کہ بھئی یہ میری زرہ ہے، بڑی قیمتی ہے، یہ کوئی بندہ خرید لے. کسی نے قریب جا کے پوچھا امیر المومنین کیوں بیچ رہے ہو؟ تو فرمانے لگے میری طامت پرانی ہو گئی ہے، اب نہ اتنی پرانی ہوئی ہے کہ اس پہ پیوند لگنے کی بھی جگہ کوئی نہیں بچی، اگر یہ پھٹنے کے قریب نہ جاتی تو میں زرہ نہ بیچتا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے ابا جی خزانے کا سارا منہ کھول کے اللہ کے بندوں میں بانٹ کے تو اس کمرے میں 2 نفل پڑھ کے کہتے تھے یا اللہ گواہ ہو جا، میں نے قوم کی امانت قوم پہ خرچ کر دی. یہ پرہیزگاری، یہ تقوی، یہ ذوق حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے ہاں نا ہم نے بانٹ دیے ہیں چیزیں، یعنی کوئی بندہ زہرا حضرت علی کے نعرے لگانے لگ جائے تو لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے. تو ایک بندہ میرے کان میں کہنے لگا 2-3 دن سے یہاں علی علی ہو رہی ہے کان میں. اب بڑی جلدی ہمارے تھرمامیٹر والے لوگ بھی بڑے تیار بیٹھے رہتے ہیں
کہنے لگا 2-3 دن ہو گئے یہاں علی علی ہو رہی ہے. میں کیا دعا کر ہوندی رہے.